مائیکل نے کہا، تمہارے پاس نقشہ ہے نا؟ اس سے دیکھ لو۔ ایک وحشت میرے دل میں سرایت کر گئی۔ مجھے یاد آیا کہ یہ جگہ تو نقشہ پہ تھی ہی نہیں۔ اب کیا ہونا تھا؟ میں پریشان کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا اور وہ دونوں مجھے گھور رہے تھے۔ کوئی ایسی بات ہے جو تم نے ہم سے چھپائی ہے؟ مائیکل نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں بھی ان کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عادل کی طرف دیکھا۔ میں نے نقشے کے متعلق بتایا کہ اس میں اس جھیل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ سن کر مائیکل ہنس پڑا اور بولا، بس اتنی سی بات ہے؟ ارے پرانا نقشہ ہوگا، ہم آس پاس کا علاقہ تو دیکھ ہی سکتے ہیں نا۔ جہاں تک گاڑی آئی تھی اس کی بات میں وزن تھا۔ چنانچہ ہم تینوں نقشہ لے کر جھیل کے کنارے بیٹھ گئے۔ مائیکل نے ایک جگہ نشان لگاتے ہوئے کہا، یہ اصل کیمپ لگانے کا علاقہ ہے۔ ہم نے ہاں میں ہاں ملائی۔ تو یہ جگہ شمال میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم شمال کی طرف چلنے لگے تو یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ وہ پرعزم تھا۔ میں بھی کچھ مطمئن ہو گیا۔ اس جانب غور سے دیکھنے پر مجھے ایک پٹی درخت سے بندھی نظر آئی۔ یہ راستہ ہمارے آنے کا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں بھی ساتھ تھے۔ میں نے درخت کو قریب سے دیکھا۔ یہ پٹی میرے ہاتھ کی بندھی ہوئی تھی۔ گرا کا انداز بھی وہی تھا۔ ہم تینوں اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں موبائل فون کا زیادہ استعمال نہیں تھا اور نہ ہی اتنے جدید طرز کے موبائل عام ہوئے تھے۔ اس جنگل میں ویسے بھی کوئی خاص نیٹ ورک نہیں تھا تاکہ انسان دنیا کی پریشانیوں سے دور سکون کا وقت گزار سکے، لیکن اس وقت دنیا کی وہ سب پریشانیاں اس سنسان جگہ سے بہتر لگ رہی تھی۔ ہم خاموشی سے چلتے رہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک اور پٹی درخت سے بندھی نظر آئی۔ اس کو دیکھ کر مجھے کچھ تسلی ہو گئی کہ ہم صحیح جا رہے ہیں۔ پھر کچھ فاصلے پہ ایک اور پٹی نظر آئی۔ عادل نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، یہ راستہ یاد رکھنے کے لیے باندھی تھی۔ وہ اب تیزی سے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے کندھے پہ تیروں کا تھیلا اور ہاتھ میں کمان تھی۔ اس نے ایک تیر کمان میں لگا کر رکھا تھا۔ چلتے چلتے ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن گاڑی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اب بھوک اور پیاس سے برا حال تھا۔ ہم ایک جگہ گرا ہوا درخت دیکھ کر اس پر بیٹھ گئے۔ پانی پینے لگے، کچھ بسکٹ کھا کر بھوک مٹائی۔ اب تک گاڑی مل جانی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کیوں میرے چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں اپنی کیفیت ان دونوں پہ ظاہر کرتا تو وہ مجھے ڈرپوک اور بزدل کے خطاب سے نوازتے۔ میں نے خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ اب جو چلنا شروع کیا تو درخت نسبتاً کم ہوتے دکھائی دینے لگے۔ جلد ہی ہم باہر نکلنے والے تھے، یہ سوچ کر تیزی سے آگے بڑھے، لیکن کھلی جگہ پہ آتے ہی دماغ گھومنے لگا۔ یہ وہی جھیل تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ عادل اور مائیکل کا حال بھی مجھ سے مختلف نہ تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ ہم واپس جھیل پہ کیسے پہنچ گئے؟ عادل نے پریشانی میں کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں پریشان تھا۔ یہ پٹیاں تم نے درست راستہ ہی باندھی تھی نا؟ مائیکل نے پوچھا۔ وہ خاموشی سے جھیل کے قریب بیٹھ گیا اور کچھ سوچنے لگا۔ ایک کام کرتے ہیں۔ مائیکل شاید کسی نتیجے پہ پہنچ گیا تھا۔ ہم تینوں الگ الگ ہو کر گاڑی ڈھونڈتے ہیں۔ یا تو گاڑی مل جائے گی یا کسی اور کیمپنگ کی جگہ کا پتہ چل جائے گا۔ جس کو بھی پتہ چلے وہ یہ ایمرجنسی روشنی کا استعمال کرے گا۔ اس نے اپنے بیگ سے لائٹ بم نکال کر ہمارے حوالے کیے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ تم نے کب لیے؟ یہ میرے والد صاحب نے منگوائے تھے، میں احتیاطاً لے آیا۔ ایک ایمرجنسی روشنی بم لے کر جو ایک چھڑی کی صورت میں تھا۔ ہم ایک بار پھر سے کھڑے ہو گئے۔ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، یہ عادل تھا۔ ہم بھی متفق ہو گئے۔ ابھی کھانے کا سامان ہمارے پاس موجود تھا۔ عادل نے جلدی سے آگ روشن کی اور چائے بنانے لگا۔ ہم اپنے رات کے خیمہ کی جگہ پہ ہی بیٹھے تھے۔ سینڈوچ اور چائے سے بھوک مٹا کر ہم الگ الگ سمتوں میں روانہ ہو گئے۔ مائیکل کے پاس شکاری چاقو اور عادل کے پاس تیر کمان تھا، مگر میں نہتا تھا۔ اگر کسی جانور سے سامنا ہو گیا تو میں سوائے چھپنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب جنگل میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا تھا۔ سورج آدھا سفر پورا کر کے مغرب کی سمت رواں تھا۔ گھنے درختوں سے روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ مجھے کچھ دور تک تو عادل اور مائیکل کے قدموں کی آواز آتی رہی۔
پھر ایک دم گہرا سناٹا چھا گیا۔ اچانک کوئی پرندہ آسمان پہ چیختا گزر جاتا اور اس کے بعد پھر خاموشی چھا جاتی۔ میرے چلنے سے ٹہنیاں چٹک جاتی تھی یا پھر سوکھے پتے میں قدم سنبھال کر رکھ رہا تھا۔ دور تک کوئی جانور بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ معلوم نہیں یہ کون سا علاقہ تھا۔ میں سورج سے اپنی سمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اب میں نے محسوس کیا کہ جنگل بہت گھنا ہو گیا ہے۔ درختوں کے تنے کچھ زیادہ ہی چوڑے اور پھیلے ہوئے تھے۔ ان کی شاخیں بے ترتیبی سے بڑھی ہوئی تھی اور بیلیں لپٹی ہوئی تھی۔ میں رک کر کھڑا ہو گیا۔ میں غلط جا رہا تھا۔ ایسے درخت آتے ہوئے تو دکھائی نہیں دیے تھے۔ میں نے واپس مڑنے کا فیصلہ کیا۔ معلوم نہیں آگے جانا بہتر تھا کہ نہیں۔ میں واپس مڑا مگر چکرا گیا۔ میرے چاروں جانب ایسے ہی پھیلے ہوئے درخت تھے۔ اچانک میرا حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ میں نے بیگ سے بوتل نکال کر پانی پیا اور دل ہی دل میں اللہ سے مدد طلب کی۔ اسی وقت میرے بائیں جانب سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں ایک قریبی درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگا۔ آواز قریب آ رہی تھی، کبھی بہت تیز، کبھی آہستہ۔ میں سانس روک کے آہٹ سن رہا تھا، سوکھے پتوں کی چرچراہٹ، پھر ایک دم جیسے سب کچھ تھم گیا۔ مجھے ایک ایک لمحہ ایک صدی کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے سر باہر نکال کر جھانکا۔ اندھیرا بڑھ گیا تھا، شاید سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ پتوں کو اڑاتا ہوا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھال کر میں نے ایک بار پھر جھانکا تو مجھے وہ دکھائی دیا۔ وہ ایک سیاہ وجود تھا جو دوسری سمت چہرہ کیے کھڑا تھا۔ غور کرنے پہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عادل تھا۔ میں نے سکون کی سانس لی اور درخت کے پیچھے سے باہر نکل کر عادل کو آواز دی۔ ارے عادل، تم بھی یہاں پہنچ گئے۔ میں اس کی سمت بڑھا مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ عادل، کیا ہوا؟ میں اس کے کافی قریب پہنچ چکا تھا مگر وہ ویسے ہی کھڑا تھا۔ میرے ذہن میں خطرے کے الارم بجنے لگے۔ وہ سر اور وہ آنکھیں۔ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر اس نے وہ حرکت کی کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا مگر اس کے سر نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ سیاہ چہرہ اور سرخ آنکھیں۔ میں اس سے زیادہ نہ دیکھ سکا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نہ جانے کب تک وہاں بے ہوش پڑا رہا تھا۔ مجھے میرا نام لے کر کوئی آواز دے رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بیدار ہو گئے۔ میں نے لیٹے لیٹے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ خوف ایک بار پھر میرے دل میں سرایت کر رہا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے ایک بازو میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرا بیگ کہاں تھا؟ مجھے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے بازو اور پاؤں سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ میرے بیگ میں ایک گرم شرٹ بھی تھی مگر بیگ کہاں تھا یہ معلوم نہیں تھا۔ میری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہو رہی تھی۔ جنگل میں ہوا سیٹیاں بجا رہی تھی۔ اچانک ایک الو کی آواز سے جنگل گونج اٹھا۔ میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہا تھا۔ اچانک مجھے کچھ دکھائی دینے لگا، جیسے ماحول میں اجالا سا پھیل رہا تھا۔ میں غور سے ہر سمت دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر ایک روشنی پہ پڑی۔ وہ کافی دور تھی، مدھم اور زرد سی۔ میں غور سے دیکھنے لگا۔ وہ آگ تھی، ایک شعلہ سا لہرا رہا تھا۔ میری جان میں جان آ گئی۔ یقیناً وہ عادل اور مائیکل ہوں گے جو مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کر آگ جلا کر بیٹھے ہوں گے۔ یہ خیال آتے ہی میری قوت بحال ہونے لگی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا بیگ کچھ فاصلے پر ایک درخت کے ساتھ پڑا تھا۔ میں نے لپک کر اسے اٹھایا اور آگ کی طرف چلنے لگا۔ وہ ایک چھوٹے سے الاؤ کی طرح تھی مگر میں اس کے قریب نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ جیسے میں جتنا اس طرف چلتا تھا وہ بھی دور ہوتی جاتی تھی۔ میں نے بیگ سے ٹارچ نکال لی تھی اور اس کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ میرے بائیں ہاتھ سے تیز ہوا کا جھونکا سرسراتا ہوا گزرا اور اس کے ساتھ ہی مجھے ایک سرگوشی سنائی دی۔ آؤ! میں ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ کیا تھا؟ کس کی آواز تھی؟ میں پریشانی سے چاروں طرف ٹارچ گھمانے لگا۔
ایک آگ کا شعلہ میرے قریب درخت کے پیچھے محسوس ہوا۔ مجھے لگا اگر میں یہاں کھڑا رہا تو ضرور کچھ ہو جائے گا۔ میں گھبرا کر ایک اندازے سے بھاگنے لگا۔ شعلہ کبھی لمبا کبھی چھوٹا ہو رہا تھا۔ اب میرے دائیں طرف بھی ایک آگ سی جل رہی تھی۔ مجھے کبھی یقین تھا کہ یہ جنگل جنات کی ملکیت ہے اور وہ کسی انسان کا وجود یہاں برداشت نہیں کریں گے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عادل اور مائیکل کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ پریشانی سے میں بھاگ بھی نہیں پا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں پھر سے اسی جھیل پہ نکل آیا۔ میرا دل چاہا کاش یہ خواب ہوتا اور میری آنکھ ہاسٹل میں کھل جاتی، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر سے جھیل پہ کھڑا تھا۔ خیمہ اور جلی ہوئی آگ کی راکھ اسی طرح پڑی تھی۔ اچانک دور کوئی ٹارچ روشن ہوئی۔ کوئی انسان جنگل سے نکل کر کھلی جگہ پہ آ گیا۔ میں غور سے دیکھا اسے۔ مائیکل، عادل، میں نے آواز دی۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ کوئی انسان ہوگا، لیکن جب مجھے جواب میں مائیکل کی آواز سنائی دی تو میں بہت خوش ہو گیا اور تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ اس نے بھی میری طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ مائیکل ہی تھا۔ ہم دونوں اپنے خیمہ کی جگہ کے قریب ملے۔ اس نے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اٹکتی ہوئی سانسوں سے کہا، ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے۔ عادل کہاں ہے؟ میرا اگلا سوال تھا۔ معلوم نہیں، اس نے زمین پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ آ جائے گا، اس کے پاس تیر کمان بھی تو ہے۔ اس نے بوتل نکال کر پانی پیا۔ پیاس تو مجھے بھی لگ رہی تھی، میں نے بھی پانی پیا۔ اب کیا کریں؟ مائیکل نے پوچھا۔ میں کیا کہتا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بس اللہ کو یاد کرو، میرے منہ سے نکلا۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھی تھک چکا تھا اور آج کی رات کسی بھی طرح کاٹنی تھی۔ خیمہ مائیکل کے بیگ میں تھا۔ ہم نے خیمہ لگایا اور اپنے سلیپنگ بیگز میں لیٹ گئے۔ اسی وقت باہر بھاگتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بہت سے لوگوں کے قدموں کی آوازیں تھیں۔ ہم دونوں اٹھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کی طرف پریشان ہو کر دیکھ رہے تھے۔ قدموں کی آوازیں چاروں طرف سے سنائی دے رہی تھیں۔ اس وقت باہر نکلنا بے وقوفی تھی۔ میں اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ نیند تو پہلے بھی نہیں آ رہی تھی، اب تو خوف شریانوں میں دوڑ رہا تھا۔ عادل معلوم نہیں کہاں تھا، اور جنگل میں تو جو نظر آیا تھا وہ عادل نہیں تھا۔ اس خیال کے آتے ہی میرا دل گھبرانے لگا۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مائیکل نے میرے دل کی بات سرگوشی میں بتائی۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور غور سے باہر کی آوازیں سننے لگا۔ اچانک باہر خاموشی چھا گئی، اتنی گہری خاموشی کہ صرف ہماری سانسوں کی آواز ہی تھی۔ ہم اس سے بھی جیسے ڈر رہے تھے۔ کچھ لمحے اسی طرح گزر گئے، اس کے بعد کسی کی چیخ سنائی دی، گہری درد میں ڈوبی ہوئی۔ مائیکل اور میں اٹھ کر خیمے کے دروازے پہ آ گئے۔ ہمارا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ یہ چیخ کس کی تھی؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں گونج رہا تھا۔ کتنا ہی وقت بے حس و حرکت گزر گیا، میرے اعصاب جواب دے رہے تھے، اور یہی حال مائیکل کا بھی تھا۔ اس نے خیمے کی زپ کھولی اور چاقو ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے پکارا۔ وہ انسنی کر کے اندھیرے میں چلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے نکلا۔ اب میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے ہی عادل کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ آئیڈیا مائیکل کا تھا، الگ الگ راستہ ڈھونڈنے کا۔ باہر گمبھیر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چاند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ہوا بھی ہلکی ہو گئی تھی۔ ہر چیز نے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی۔ مائیکل ایک سمت جا رہا تھا۔ میں اپنی ٹارچ لائے اس کے پیچھے تھا کہ وہ اچانک رک کر کھڑا ہو گیا۔ میں بھی اس کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ کیا ہوا؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے آگے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس طرف دیکھا تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ درختوں کے اندھیرے میں وہ کھڑا تھا، سیاہ وجود، اپنی انگارہ آنکھیں ہم پہ گاڑ کے کھڑا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ مائیکل بھی میرے ساتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ اسی وقت اس نے چیخ ماری، وہی درد میں ڈوبی ہوئی چیخ۔ ہم اندھا دھند بھاگنے لگے۔ ہمارا خیمہ، بیگ، کچھ بھی اٹھانے کا وقت نہیں تھا۔ ہم جنگل میں داخل ہو کر بھاگنے لگے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے چاروں طرف لوگ بھاگ رہے ہیں۔ قدموں کی آوازیں، بھاگتے قدموں کی آہٹیں ہمیں اور خوفزدہ کر رہی تھی۔ اچانک وہی شعلہ نظر آیا اور چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر وہی سرگوشی سنائی دی، آؤ۔ مجھے چھٹیز کہہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔
یہ شاید ہمیں بچائے، ہمیں راستہ دکھائے۔ میں نے مائیکل کا ہاتھ پکڑا اور اس شعلہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ گم ہو جاتا، پھر کچھ فاصلے پہ نظر آتا۔ ہم لگاتار بھاگتے رہے۔ اچانک ایک درخت کے پاس جا کر شعلہ گم ہو گیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو درخت پہ سرخ پٹی بندھی تھی اور اس کے کچھ فاصلے پہ گاڑی کھڑی تھی، مائیکل کی گاڑی۔ ہمیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ہم بچ کر نکل آئے ہیں۔ ہم بے حال ہو کر گاڑی کے پاس گر گئے۔ صبح ہو رہی تھی۔ کافی دیر ہم وہیں نڈھال پڑے رہے، پھر گاڑی میں بیٹھ کر واپس آ گئے۔ مائیکل سیدھا پولیس اسٹیشن آیا تھا، عادل کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے۔ پولیس کی سرچ پارٹی عادل کو پورا 1 ماہ تلاش کرتی رہی، مگر وہ نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ نہ ہی وہ جھیل اور نہ ہی ہماری چیزیں، کچھ بھی تو نہیں ملا۔ آج بھی ایک احساس جرم ہے ہم دونوں کے لیے کہ کاش عادل ہمارے ساتھ نہ گیا ہوتا۔ ہم اس شعلہ کے بھی احسان مند ہیں جس نے ہمیں بچا لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ہم نے کبھی جنگل کا رخ نہیں کیا۔ شاید یہی اللہ کو منظور تھا۔